سب سے پہلے ہم قبلہ اویس رضا قادری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس بات پر ایک وقت تھا جب رفض کی بو بہت زیادہ پھیل چکی تھی، لوگ بڑے پریشان تھے کہ ہم اب کس طرف جائیں۔ اہل سنت کے اندر ایک بڑا مشہور نعرہ لگا کرتا تھا، سنیوں کا شہنشاہ فلانا شاہ فلانا شاہ۔ تو اس وقت لوگ بڑے پریشان تھے، تو قبلہ اویس رضا قادری صاحب نے اعلیٰ حضرت کی ایک منقبت لکھی تھی، اس کے اندر آپ نے اس مسئلے کو بڑے احسن انداز کے ساتھ حل فرما دیا۔ وہ شعر بڑا پیارا تھا کہ سنیوں کا شہنشاہ ہے وہی، سنیوں کا شہنشاہ ہے وہی، جس کو حاصل تیرا عرفان ہے۔ تو بڑے پیارے اور احسن انداز کے ساتھ آپ نے اس مسئلے کو حل کیا۔ اور آج بھی جب بد مذہبیت کے ساتھ گٹھ جوڑ کی اور صلح کلیت کی بو ہر طرف پھیل رہی ہے، تو قبلہ اویس رضا قادری صاحب نے اس پیارے انداز کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ آپ نے فرمایا یہ پڑھنا بہت آسان ہے، اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، عمل کم کرتے ہیں، پڑھتا تو ہر کوئی ہے۔ اور کہا اگر غیروں سے کام نہیں ہے تو غیروں کے ساتھ جفیاں کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ جناب اویس رضا قادری صاحب بڑے مشہور آدمی ہیں، مجھے یہ طعنہ دیا جاتا تھا کہ یہ مولوی مشہور ہونے کے لیے اختلاف کر رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ قبلہ اویس رضا قادری صاحب آپ سے مشہور نعت خواں اس پاکستان کے اندر کوئی موجود ہے؟ کیا ان کو بھی مشہوری کی ضرورت ہے؟ نہیں، بات دراصل مشہور ہونے کی نہیں ہے، بات یہ ہے انہوں نے اہل سنت پر اور مسلک اعلیٰ حضرت پر پہرا دیا ہے، اور حقیقت کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت پہ پہرا دینا یہ دین اسلام کی بنیادوں پر پہرا دینا ہے۔ اور آپ نے بد مذہبیت اور صلح کلیت کی بو کو جڑ سے اکھاڑ دیا، یہ فرما کر کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور اگلی بات جناب پیر افضل رضا قادری صاحب 1.5 یا 2 سال کے بعد نمودار ہوئے ہیں بارشوں کے موسم میں۔ جس طرح بارشوں میں کیڑے نہیں نکل آتے تو وہ بھی جناب باہر تشریف لے آئے ہیں اپنے کمرے سے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میں 20% دل کام کر رہا ہے پھر بھی یہ پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ جناب مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دل کے ساتھ ساتھ آپ کے جو کان ہیں وہ 100% کام نہیں کر رہے، آپ الزامات لگا رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں قبلہ امیر اہل سنت پہ۔ آپ کہہ رہے ہیں جناب انہوں نے غازیوں کے بارے میں کہا کہ ان 2 غازیوں نے تشدد کیا ہے، ظلم کیا ہے، فساد کیا ہے۔ نہیں جناب، آپ الزام لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہو۔ قبلہ امیر دعوت اسلامی کا مکمل بیان سنیں، آپ نے صرف یہ جملہ فرمایا ہے کہ ہماری تنظیم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اور اگلی بات، آپ یہ جو روایتیں اتنی پیش کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں صحابی کو حکم دیا کہ فلاں گستاخ کی گردن کو کاٹ دیا جائے، فلاں کو مار دیا جائے، جناب اس سے کون انکار کرتا ہے؟ ہمارا اس پہ ایمان ہے، اور ہمارا مسلک بھی یہی ہے، ہمارا مذہب بھی یہی ہے کہ جو گستاخ رسول ہے اس کو کاٹ کے پھینک دیا جائے، گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اور آپ یہ جو روایتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں نا، یہ ساری باتیں ہمیں پہلے ہی لکھ کے سمجھا دی ہیں، ہمیں بتا دی ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گستاخان رسول کا عملی بائیکاٹ، یہ رسالہ میرے پاس ہے، صفحہ نمبر 30 ہے، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، دعوت اسلامی کا رسالہ ہے۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ناموس کے لیے ارشاد فرمایا، من سب نبیا فاقتلوہ، جو کسی نبی کو بھی گالی دے اس کو قتل کر دیا جائے۔ سنیے آگے پیر افضل رضا قادری صاحب فرماتے ہیں، لہٰذا اس قسم کی شرعی سزاؤں کو فساد کا نام دینا۔ آپ کہتے ہیں الیاس قادری نے یہ کہا ہے کہ اس نے فساد کیا ہے غازیوں نے؟ نہیں، الیاس قادری نے یہ فرمایا ہے، یہ پڑھیں، صفحہ نمبر 30 ہے۔ الیاس قادری فرماتے ہیں کہ اس قسم کی شرعی سزاؤں کو فساد کا نام دینا کسی طرح درست نہیں ہے۔ فرماتے ہیں البتہ کسی گستاخ کی گستاخی کو نظر انداز کر کے اس کو معاف کر دینا، اس سے معاشرے میں فساد لازم آتا ہے۔ ہم فساد اس کو نہیں کہتے، بلکہ ہم اس بات کو فساد سمجھتے ہیں کہ گستاخ رسول کو چھوڑ دیا جائے۔ اور اگلی بات جو آپ کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اور حدیث تقریری کا انکار کر دیا، یہ ساری حدیثیں تقریریں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جناب اس کو پڑھ کے دیکھیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منصب رسالت کی عظمت کو برقرار رکھتے ہوئے اور پیغمبر دین کا مذاق اڑانے والے بے باک لوگوں کو معاف نہیں فرمایا، بلکہ صحابہ کرام کو بھیج کر
معاشرے کے ان ناسوروں کو صفا ہستی سے مٹا دیا۔ یہ ہمارا بھی ایمان ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے۔ یہ دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، ایک یہودی عورت حضور کو گالیاں دیا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عاشق رسول نے گلا گھونٹ کے مار دیا، حضور علیہ السلام نے اس کے خون کو رائیگاں یعنی ضائع قرار دے دیا۔ اس کے اندر لکھا ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، کون اس سے انکاری ہے؟ ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے۔ اور پھر نبینا صحابی رسول تھے، ان کی لونڈی تھی، حضور علیہ السلام کی گستاخی کی، آپ نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ حضور کی بارگاہ میں یہ معاملہ آیا، حضور علیہ السلام نے پوچھا، ہاں بھئی؟ صحابی رسول نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے بہت پیار تھا اور اس سے میرے 2 چھوٹے چھوٹے بڑے خوبصورت بچے بھی تھے، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ حضور نے فرمایا، قتل کیوں کیا؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ وہ آپ کو گالیاں دیتی تھی، میں نے سمجھایا، ڈرایا، دھمکایا، نہیں مانی، میں نے اس کو قتل کر دیا، گردن تن سے جدا کر دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا ہے میرے صحابہ، اس پر کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ وہ جو عورت گستاخہ تھی اس کا خون بالکل رائیگاں ہے، اس کے خون کو حضور علیہ السلام نے ضائع قرار دے دیا۔ ہمارا بھی یہی مسلک ہے، ہمارا بھی یہی مذہب ہے۔ اور اگلی بات جو آپ کرتے ہیں کہ غازی اسلام غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں جناب آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ انہوں نے ماورائے عدالت قتل کیا، تو آپ اس پہ کیا حکم لگاتے ہیں؟ غازی ممتاز قادری کو تو آپ اپنا ہیرو سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، ہم اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور ہمارا بھی یہی موقف ہے، واضح طور پر کہہ رہا ہوں، یہی مسلک ہے، یہی مذہب ہے۔ ان کو چاہیے کہ اس کو سزا دے۔ آگے لکھا ہے، اگر کوئی عاشق رسول عشق میں ڈوب کر برداشت نہ کر سکے اور گستاخ کی گردن تن سے جدا کر دے، کیا حکم ہے؟ ہم اس کو قاتل نہیں کہیں گے، ہم اس کو غازی اسلام کہیں گے۔ کہا جس نے عشق میں ڈوب کے قتل کر دیا اس پر شریعت وہ سزائیں لاگو نہیں کرتی جو عام کسی قتل پر شریعت نے سزا لاگو کی ہے۔ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ اور جناب تم نے جو سنیت کی خدمت کی ہے، تم نے جو ناموس رسالت پہ کام کیا ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ جیل کے اندر جب قبلہ خادم حسین رضوی صاحب رہے اور آپ جناب 1 مہینہ بھی برداشت نہیں کر سکے، خادم حسین رضوی نے ظلم کا مقابلہ کیا، ڈٹ کے مقابلہ کیا، تشدد برداشت کیا، بھوک برداشت کی، جیل کی سلاخوں کو برداشت کیا۔ جناب آپ تو 1.5 فٹ کا پرچہ لے کے باہر نکل آئے جیل سے اور معافیاں مانگتے رہے اور اعلان کرتے رہے، میرا تحریک لبیک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا یہ ناموس رسالت پہ پہرا دیا ہے تم نے؟ اور اگلی بات، آپ کہتے ہیں امیر دعوت اسلامی نے حدیث کا انکار کر دیا، کیا حکم لگے گا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پیر صاحب، آپ نے ایک وقت میں کہا تھا کہ جس طرح 2 خدا نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی تحریک میں 2 خدا نہیں ہو سکتے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا تحریک میں 2 امیر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے بندہ خدا کے لیے جو خدا کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ پر کیا حکم لگے گا؟ یہ سارا کا سارا جو آپ آج نقصان سنیت کا دیکھ رہے ہیں، یہ جو گٹھ جوڑ ہم آپس میں نہیں کر پائے، آپس میں اتنے اختلافات ہیں، قبلہ خادم حسین رضوی صاحب اشرف آصف جلالی صاحب کے درمیان اتحاد بدقسمتی کے ساتھ نہ ہو پایا، اس کی سب سے بڑی وجہ پیر صاحب آپ خود ہیں، سنیت کا نقصان کرنے والے آپ خود ہیں۔